مالک بن حویرث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری صحابہ میں سے، آپ کو پتہ ہے امام بخاری نے ان کی حدیث کو بھی نقل کیا ہے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا بھی بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے۔ اور یہ وجہ کیا ہے، یہ آخری ایام میں رسول اللہ کے پاس 20 دن رہے یہ لوگ، 20 دن، اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مزاج آشنا تھے، اتنی لوگوں کی طبیعتوں سے واقف تھے کہ 20 دن گزر گئے ٹریننگ کرتے ہوئے، نماز کو سیکھتے ہوئے، آداب اسلام کے۔ نو مسلم تھے، کنبا قبیلہ آیا ہے، رسول اللہ ان کی ٹریننگ کر رہے ہیں، تو 20 دنوں کے بعد رسول اللہ نے یہ محسوس کر لیا اب ہم اپنے گھروں کو جانا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے رسول اللہ سے اجازت نہ لی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہہ دیا اب تم اپنے گھروں کی طرف پلٹ جاؤ۔ یعنی مزاج آشنا بھی تھے، لیڈر بھی تھے، رہنما بھی تھے، لیکن ساتھ ہمیں حکم دیا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ مالک بن حویرث کہتے ہیں ہمیں حکم دیا نماز اب تم نے ایسے پڑھنی ہے جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور مالک بن حویرث کی وہ متعدد حدیث ہے کہ رسول اللہ نماز کیسے پڑھتے تھے، وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن حکم کیا دے رہے ہیں، نماز کیسے پڑھنی ہے جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اور دیکھنے میں جتنے اعمال ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور جو ادراک اور شعور اور فہم ہے وہ ہر چیز اس بات میں شامل ہے کہ جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ویسے پڑھنا۔ اور ساتھ میں ایک حکم اور دیا جو نماز باجماعت کی فرضیت کے اوپر دلیل ہے، جب بھی نماز کا ٹائم ہو تم میں سے ایک شخص اذان کہے، اقامت پڑھ کے اپنے اندر سے جو سب سے بزرگ ہے، بڑا آدمی ہے، اس کی امامت میں نماز کو قائم کرنا۔ یہ نہیں کہا اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ اور جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ویسے اپنی اپنی پڑھ لو۔ اگر یہ کہہ دیتے تو اجازت مل جاتی، بلکہ کیا کہا جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا پڑھنی ویسے ہے، لیکن جب بھی اذان کا وقت ہو ایک امام آئے وہ تمہیں نماز پڑھائے۔ ہاں دیگر روایات کے اندر امام کی دیگر صفات بھی شامل ہے، بزرگی بھی ایک وجہ امامت کی۔ دیگر روایات کے اندر تو باضابطہ طور پہ رسول اللہ نے یہ بھی کہہ دیا جب اذان ہو اقامت ہو جائے تو تم میں سے جو سب سے بڑا حافظ ہے، یعنی جو قرآن کا عالم ہے، مراد جس کے پاس علم دین ہے، وہ پڑھائے۔ ہاں قرآن کی البتہ یہ فضیلت ہے، اگر کسی بچے کو بھی کسی عالم دین سے زیادہ یاد ہے اس کو نماز باجماعت کی امامت کا حق حاصل ہے، وہ پڑھا سکتا ہے، جائز ہے۔ یہ ایک الگ فقہی مباحث ہے، لیکن یہاں پہ مالک بن حویرث کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ہمیں اپنے جیسی نماز پڑھنے کے حکم کے ساتھ نماز باجماعت کا حکم دیا، حتیٰ کہ مالک بن حویرث کی یہ حدیث بھی موجود ہے کہ 2 اشخاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اجازت طلب کی۔ یہ پورا پیچھے والی ڈیٹیل اور سیاق و سباق معلوم نہیں ہے، لیکن معلوم یہ ہے کہ مالک بن حویرث کی بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 2 اشخاص بھی رسول اللہ کے پاس جب بھی آئے تو رسول اللہ نے ان کو جاتے ہوئے یہ کہا، 2 کو بھی، 3 کی بات نہیں ہو رہی، 2 کو کہ جب بھی نماز کا وقت ہو تم میں سے ایک امام بن جائے اور ایک مقتدی بن جائے۔ اور آپ رسول اللہ کی وہ حدیث کو فراموش کر گئے کہ ایک شخص آیا اکیلے تنہا نماز پڑھنے لگا تو رسول اللہ نے کہا کون اپنے بھائی پہ صدقہ کرے اور نماز باجماعت میں اس کو شامل کرے۔ نماز باجماعت اتنا اہم فریضہ ہے کہ مالک بن حویرث 20 دن رہ رہے ہیں، رسول اللہ جاتے وقت ان کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ نے باجماعت نماز کو ادا کرنا ہے۔ ہمارے ہاں معاشرے میں غلط العام ہے، مسجد میں ایک جماعت ہو گئی ہے، دوسری کو جماعت کرانے لگا، بھائی یہاں تو پہلے ہو گئی ہے، اور بھائی بندہ مومن اور مسلم کے اوپر ہے ہی نماز باجماعت فرض، 1 کیا 2 کیا 10 جماعتیں بھی ہوں تو کسی شخص کی آمد کے اوپر آپ کو اور مجھے اس کے اوپر صدقہ کر کے اس کے ساتھ نفل کی نیت کر کے بھی نماز باجماعت اس کی بھی تاکہ نماز باجماعت ادا ہو جائے۔ یہ رسول اللہ آپ کو اور مجھے تربیت اور ٹریننگ دے رہے ہیں کہ انفرادی وہ بھی نہ پڑھے، اگرچہ نماز باجماعت کی نیت سے آیا اجر و ثواب تو پا لیا، یہ شرعی عذر ہے کہ نماز باجماعت کی، یہ شرعی عذر کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے تو کون سے شرعی عذر ہے۔ انسان نماز باجماعت کی نیت سے گھر سے نکل پڑا، وہ ساری فضیلتیں بھی اور اس کی ادائیگی بھی ہوگی، کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی ہے، سفر کی وجہ سے، رستے کی بلاکنگ کی وجہ سے، کسی مسئلے، اب وہ نماز باجماعت ہو گئی ہے تو اس کے اوپر آپ میں سے کسی نے صدقہ کرتے ہوئے اس کو بھی نماز باجماعت پڑھانی ہے، اگرچہ اس کو وہ اجر و ثواب اس کی نیت کی وجہ سے مل گیا ہے، لیکن آپ نے اس کے اوپر بھی صدقہ کرنا